اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے کہ نامور سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ جناب آصف درانی کو. ایمبیسڈر رہ چکے ہیں درانی صاحب UAE اور ایران میں بھی. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ایک انٹینس قسم کی ہم نے کانسپریسی دیکھی پچھلے 48 آورز میں. ایسا لگا کہ پاکستان کا رول ایز اے میڈیٹر، جو کہ بالکل ٹوٹلی نان کانٹروورشل تھا، نیوٹرل جس تھا، اور جس کو کہ پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی، اس کو کانٹروورشل بنانے کی ایک بہت بڑی انٹینس کوشش ہوئی US میڈیا کی جانب سے، انفلوئنشل میڈیا کی جانب سے، اور پھر US کے کچھ کانگریس مین بھی اس میں شامل ہو گئے. بڑی کوشش تھی پاکستان کو ڈسلاچ کرنے کی، پاکستان کو کانٹروورشل بنانے کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے اس میں بلکہ مزید اضافہ ہوا، کیونکہ تمام کلیدی قوتیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ انکلوڈڈ، وہ سب پاکستان کی پشت پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کا رول ایز اے گلوبلی ریکگنائز میڈیٹر جو ہے وہ برقرار رہا، اور یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی. جی شکریہ کامل صاحب، آپ نے بڑے مفصل طریقے سے جو ہے یہ تمام بیک گراؤنڈ اور جو یہ واقعہ ہوا ہے CBS کی طرف سے اس کو آپ نے بیان کیا ہے. میرے پاس میرے خیال میں مزید کہنے کو اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ یقین ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کا جو ٹرانسپیرنٹ ایٹیچیوڈ ہے، ٹرانسپیرنسی، وہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور اس میں پاکستان نے امریکہ اور ایران کے ساتھ جو اپنا ٹرانسپیرنسی رکھی ہے، وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع پہ اس کی تعریف بھی ہوئی، اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی، اور یہ بھی ایکنالج کیا گیا کہ پاکستان اس وقت خطے میں واحد وہ ملک ہے جس کو وہ ایران اور امریکہ کا ٹرسٹ حاصل ہے. تو آج جیسے آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو سوال ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. انہوں نے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان کی تعریف کی، اور یہ ایک طرح سے ایک سنپ تھا جو کوشش کی گئی پاکستان کو میلائن کرنے کی. اور یہ وی شوڈ ہیو اینٹیسپیٹڈ اٹ کہ یہ چیزیں ہوں گی، کیونکہ اس میں وہ فورسز جو امن نہیں چاہتی، اس میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل آگے ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا جس طرح سے اب اس کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ جس کے تحت وہ پاکستان کی میڈیٹری ایفرٹس کو میلائن کریں. وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ہاں، یہ آپ میڈیا کے لیول پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور آئندہ بھی آپ کو یہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی کہ جس کے تحت یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ان ڈائلاگ کو ڈیریل کرنا چاہے گا. ہدف کیا ہے؟ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے، جس میں کہ US پروپوزل، ایران کی کاؤنٹر پروپوزلز، US کا ریجیکشن، ایک طرح کا بالکل ویزیبل ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے، ایک بڑا سیویئر قسم کا سٹیل میٹ آیا ہے. اور بعض ایکسپرٹس کے نزدیک ڈائلاگس ظاہر ہے کہ اس وقت ختم ہو گئے تمام چیزیں. اس میں جو ہمارا میڈیشن کا رول ہے پاکستان کا ایز اے میڈیٹر، وہ کتنا انٹیکٹ ہے، اس کا کتنا اب امتحان ہے اس ماحول میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو ڈائلاگ نہیں ختم ہے. لیکن کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تو اب بڑا ایک اور چیلنج جو ہے وہ سویئر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے کامران صاحب، اگر ہم گیم تھیوری کریں تو اس میں اگر یہ جنگ دوبارہ شروع بھی ہو جائے تو ڈپلومیسی تو نہیں رکے گی، وہ اپنا کام کرتی رہے گی. اور اس میں وہ ڈپلومیسی پھر وہ مینز آف کمیونیکیشن کہاں سے آئیں گے؟ تو پاکستان وہ مینز آف کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو یہ باتیں ہیں کہ جی وہ اسٹیل میٹ ہوگا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جاری ہیں. اور اگر نیوکلیر ایشو کی بات کریں گے تو اس میں بہرحال امریکہ جو ہے وہ آگے جا نہیں سکتا، کیونکہ انڈر JCPOA جو کچھ ایران کنسیڈ کر چکا ہے وہ اکارڈنگ ٹو NPT سے وہ ہے، اس کی شرائط کے مطابق ہے. امریکہ اس سے زیادہ اور کیا وہی چاہتا ہے کہ ایرانی سائنٹسٹ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہونے والا. تو یہ وہ ہے. لیکن اصل حقیقت وہ ایشو آئے گا ایران پہ سے سینکشن ہٹانا، اور اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو جو ہے انفریز کرنا. اس پہ امریکہ ڈیلی ڈیلی کر رہا ہے. نیوکلیر ایشو پہ تو ایران کی طرف سے کوئی ڈیلی ڈیلنگ نہیں ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب
جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کا جو ریاکشن ہے گاربیج اور ٹوٹلی ریجیکٹڈ اینڈ آل دیٹ، ڈز اٹ مین کہ جی یہ ختم ہو گئے ڈائلاگ، یا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، خیال یہی ہے کہ یہ ایک یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ بس اب جنگ ہونی ہے، انہوں نے ضرور کہا کہ ہم اس کے قریب ہیں، واٹ ایور، ایک میسو لائف لائن پر ہے سیز فائر وہ کچھ، لیکن یہ جو پروسیس ہے، جو ایک بیک چینل پروسیس ہے، یہ ابھی بھی جاری ہے۔ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ووکیبلری ہے بڑی لیمیٹڈ ہے، اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں، تو لہٰذا جس طرح کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں وہ قابل اعتراض ہے اور وہ وہی یوز کرتے ہیں۔ ایران نے بھی اس معاملے میں جو ریئیکٹ کیا ہے کہ ان کو اپنا ایٹیچیوڈ درست کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت جو سٹیلمیٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس قسم کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں، اور یہ ہیوملیٹری قسم کی جو ہے وہ ہے لینگویج، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور میرے خیال میں صاحب